ਨਾਸਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਖਤ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਨਸੀਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਔਰ ਮਲਕ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਸਲਾਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਕੈਨ ਭੇਜਦਾ ਸਾਰੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ٹھیک ہے سر، اوکے، تھینک یو جی، باقی ٹھیک ہے، شروع کرو جی۔ اوکے اوکے۔ اچھا ظفر صاحب، آپ نے مطلب ایک دو پچھلی گفتگو کے حوالے سے کہ ایک جو ذکر آپ نے لقمان، مرزا لقمان کی پہلی بیگم شاہدہ درانی صاحب کے حوالے سے جو بات کی، اس پہ مطلب مجھے جو آپ کہہ لیں ان کے بیٹے کا خاص طور پہ، مطلب اس کا نام رضوان خان ہے، ان کا میسیج مجھے ملا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے، اور ایک قسم کا الزام لگا رہے ہیں آپ کہ ان کی والدہ کے جو تعلقات تھے اس کے نتیجے میں رضوان کی پیدائش ہوئی شادی سے پہلے۔ اس کے بارے میں آپ کوئی وضاحت کریں گے؟ جی، گزارش ہے کہ یہ جو رضوان صاحب بیان کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے دنیا میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، بلکہ کسی بھی انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ دائیں بائیں آپ وہ بھی نظر دوڑا لیں، کوئی بھی بندہ اپنی پیدائش سے پہلے واقعات سنی سنائی باتوں پہ کرتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ دیکھیں، جس وقت رضوان کے نانا جان وہاں خلیفہ ثالث کے پاس گئے تھے، مرزا ناصر کے پاس، اب ان کو کتنی گواہیاں چاہیے کہ دفتر پرائیویٹ سیکٹری کے کتنے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ خلیفہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہلے ان کو کوئی آدھا گھنٹہ وہاں ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا ایک سیکنڈ، یہ آپ بات کر رہے ہیں جو دفتری معمولات کی، لیکن آپ یہ بتائیں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کسی انسان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس کی پیدائش سے پہلے کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے، تو کیا آپ مطلب اس خاندان میں، یعنی مرزا ناصر احمد کے خاندان میں اور شاہدہ درانی صاحبہ کے خاندان، آپ ان کے درمیان موجود تھے جو آپ اتنی یقینی سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جی، میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جب دفاتر کا عملہ جو ہے، دفتر کا عملہ پرائیویٹ سیکٹری کا، وہ سارا کچھ ان حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ گفتگو جب زیادہ اونچی ہو جاتی ہے تو وہ سن بھی لیتے ہیں اگر وہ ساتھ نہ بیٹھے ہوں تو، کیونکہ وہ ساتھ کا کمرہ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹری کا۔ اگر میں پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر میں بیٹھا ہوں، وہاں پہ 8-10 لوگ بیٹھے ہیں اس وقت، 8-10 لوگ بیٹھے سارے، ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ آئے ہیں اس کام کے لیے ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ سارے اس بات کے وہ سن رہے ہیں ساری ان بات کو۔ اوکے، اچھا، میں آپ کی ایک سیکنڈ جی، میں لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رضوان کے نانا کی جو بات مرزا ناصر صاحب سے ہو رہی تھی، آپ دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں موجود تھے اور آپ کے ساتھ کوئی 7-8 لوگ اور بھی تھے جنہوں نے مطلب وہ باتیں سنی، آپ نے بھی سنی، یہی کیا؟ اوکے، اچھا، وہ لوگ کون تھے؟ آپ جانتے ہوں گے ان لوگوں کو؟ دیکھیں، وہ ایک یا دو آدمی تو مستقل ہوتے ہیں نا پرائیویٹ سیکٹری، جو پیڈ ملازم ہوتے ہیں، مطلب باقی کے والنٹیئر ہوتے ہیں جن کو جب کام زیادہ جمع ہوتا ہے تو والنٹیئر کال کیے جاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، نہ ظفر صاحب معاف کیجیے گا، میں آپ سے عرض کروں، وہ ہو گیا پرائیویٹ سیکٹری کا دفتر، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹری کی اپنی ٹیبل ہوتی ہے جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹری، وہ کمرہ، اس کے اندر ان کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوتا، اس کے باہر ان کا عملہ جو ہے، وہ اسسٹنٹ جو کام کرنے والے وہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے آفس پہ، اپنے ڈیسک پہ پرائیویٹ سیکٹری اکیلا ہوتا ہے۔ تو اس وقت پہلی چیز کون تھے پرائیویٹ سیکٹری، کیا نام تھا ان کا؟ ان کے پرائیویٹ سیکٹری 2-3 تبدیل ہوئے ہیں۔ نہیں، اس وقت جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ ملاقات، صرف مطلب ہماری بات پھر وہ لمبی ہو جاتی۔ دیکھیں نا،
ہاں پہلے میجر حمید کلیم رہے ہیں بہت عرصہ. اچھا میجر حمید کلیم کے بعد آئے ہیں اسلم منگلا آئے ہیں. ہاں جی. یہ جس وقت کی بات آپ کر رہے ہیں اس وقت کون تھے؟ ہاں اس وقت میجر حمید کلیم تھے. اس وقت میجر حمید کلیم تھے. میجر حمید کلیم کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے جب اس رضوان کے نانا اندر گئے ہیں؟ نہیں اس وقت ہم پیچھے دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے جس میں باقی والنٹیئر بیٹھے ہیں. باقی والنٹیئر بیٹھے ہوئے. سو آپ پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر میز کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے, آپ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے جی. تو آپ کے مطلب وہ خلیفہ صاحب کی باتیں مطلب پرائیویٹ سیکٹری کو بھی آ رہی ہیں اور جو والنٹیئرز یا دفتر کا عملہ ہے اس کو بھی آ رہی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو وہ باتیں ڈسکس سب میں ہوتی ہیں. نہیں, ڈسکس ہونا کچھ اور چیز ہے. مطلب آپ کے کانوں نے واضح طور پہ خود سنا ہے یہ چیز؟ جی جس وقت وہ غصے میں باہر نکلے ہیں بولتے ہوئے اس وقت تو سب نے دیکھا ہے. دیکھا ٹھیک ہوگا, سارا کچھ ہوگا. کیا یہ گفتگو جس میں یہ مینشن کیا گیا ہو کہ آپ کے بیٹے نے میری نواسی کے ساتھ یہ ایسے کر دیا, یہ ایسی بات آپ نے خود اپنے کانوں سے سنی؟ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. سو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سنی سنائی بات کر رہے ہیں اور آپ کے نزدیک کہ بھئی عملے نے بات کی ہے تو صحیح کی ہوگی, مطلب یہ قسم کی یہ چیز آگی, ورنہ اس میں مطلب وہ جو حقیقت ہے کہ نہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا. ٹھیک ہوگی یہ بات؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں جی. آگے آپ نے بتایا تھا کہ خلیفہ ثانی پر جب حملہ ہوا تو آپ بالکل اس کے چشمدید گواہ ہے, آپ ان کی پچھلی صف میں, وہ جو مطلب پہلی صف ہوتی ہے مطلب امام کے بعد, آپ اس میں تھے, ٹھیک ہے, اس سے بھی پیچھے دوسری صف جس کو کہہ لیں. اور آپ نے کیا اس جو حملہ آور تھا اس کو آپ نے پکڑنے کی یا آپ نے کچھ اس طرح کا کوئی کوشش کی؟ دیکھیں جی اس وقت کا جو طور طریقہ یا دستور تھا وہ یہ تھا, ہم لوگ سٹوڈنٹ تھے ہائی اسکول کے, اور وہاں پہ جو علماء حضرات تھے وہ ہمیں آگے پہلی صف میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے. بالکل ٹھیک. وہ پیچھے دوسری تیسری صفوں میں دھکیل دیتے تھے کہ یہ بزرگوں کے لیے ہے, وہ ان کی سیٹیں وہاں مخصوص ہوتی تھی. نہیں وہ ٹھیک ہے, میرا مقصد تھا کہ جب اس نے حملہ کیا تو آپ لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی یا کوئی ایسی آپ نے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی کوشش کی؟ دیکھیں میں وہ بات بتا تو رہا ہوں کہ بھی جب میں تو سیکنڈ صف میں تھا, میرے سامنے اے ڈی جلندری صاحب بیٹھے تھے آگے میرے, اور اس کے آگے خلیفہ ثانی تھے. اب اگر آپ پوری بات سننا چاہیں تبھی بات سمجھ آئے گی نا. اب تو یار بیچ میں اگر ایک وہ لفظ کے کوشچن ہوں گے تو وہ تو عجیب سی بات لگے گی. میں معذرت چاہتا ہوں ظفر صاحب اگر آپ کو میری بات بری لگی, میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم اس سے آگے بڑھنا ہے, کیونکہ وہ کافی لمبی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی جب ان پہ حملہ ہوا تو کیا آپ نے بھی حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی؟ آپ دور تھے یا نزدیک تھے؟ مطلب آپ نہیں, آپ نے کیا تو نہیں, اور کیا تو آپ نے کیا, بس صرف یہ جاننے کی بات ہے اور نہیں کچھ بھی. نہیں وہ میں نے کیوں کرنا تھا, کوشش کرنی تھی, ہم تو چھوٹے تھے. اوکے تھینک یو سو مچ, تھینک یو, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں بھٹو کے الیکشن میں جو 70 میں بھٹو کے الیکشن کے اندر آپ نے جو کہا کہ بھئی یہ سارا سلسلہ کیا, تو آپ کا اس میں کوئی خاص کردار تھا؟ اب وہ تو ایک ڈیٹیل میں بات جائے گی, اگر آپ کو وہ ناپسند ہے تو نہیں مجھے نہیں ناپسند کوئی بات نہیں, آپ بتائیں جی بتائیں. ابھی جس طرح آپ نے یہ پہلے خلیفہ ثانی کی بات کی ہے, ابھی پورا وہ اس میں جو کیا وقوع ہوا تھا وہ اس کو تو آپ جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتے, تو اب آگے آپ نے سوال کر دیا اس کا 1970 کے الیکشن کا. اب وہ بات تو رہ گئی ادھوری کہ وہ کس نے پکڑا یا کس نے نہیں پکڑا. وہ باتیں ساری جو ہم نے وہاں بیٹھے دیکھی وہ تو کسی نے اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. میں اصل میں وہ جو ہوا دوسروں کے ساتھ وہ ایک علیحدہ چیز ہے, میں صرف اس میں آپ کا رول دیکھنا چاہ رہا ہوں صرف اس حوالے سے, اس لیے I'm sorry اگر آپ کو میری بات پھر بری لگی. میں
صرف آپ کے رول کو جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کردار کیا تھا. یہ ہے میں تو میرا رول تو کوئی چشمدید گواہ کا ہی ہے بس. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. دیٹس واٹ اٹ از. ادروائز اور کچھ نہیں. اب آپ یہ بھٹو الیکشن کے بارے میں جو ہے اس میں بتائیے آپ کا کوئی رول ہے؟ بھٹو الیکشن کے وقت کی بات یہ ہے کہ میں اس وقت پیپل پارٹی کا ایک ایسا گرم رکن تھا وہاں پہ. سٹی کا جنرل سیکرٹری تھا منڈی بہاؤالدین میں. اور جماعت احمدیہ کی طرف سے جو پروگرام بنا تھا اس میں مرزا طاہر احمد صاحب وہاں تشریف لائے تھے. اور وہاں پہ ہماری میٹنگ جو پہلی ہوئی تھی امیر ضلع منڈی بہاؤالدین شیخ منور حسین صاحب تھے. وہ وہاں بڑی نامی گرامی شخصیت تھے. ان کے گھر میں میٹنگ ہوئی تھی. تمام خدام احمدیہ کی میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ. جی ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کوآرڈینیٹر مقرر کیا تھا. ڈاکٹر غلام حسین صاحب وہاں وہ پیپل پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے پنجاب کے پیپل پارٹی کے. ان کے روبرو ان سے متعارف کرایا گیا تھا. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ویری گڈ. اب آتے ہیں ہم تھوڑا سا اس طرف کہ جب روا میں مولوی اللہ وسایہ پر حملہ ہوا ہے اور مطلب جو بھی زد و کوب کیا گیا جیسے بھی قصور تھا نہیں تھا وہ پولیس اسٹیشن سے ہاسپٹل گئے تو اس مطلب آپ کی معلومات کے مطابق کیا جماعت نے پلاننگ کے ساتھ ان پہ حملہ کیا تھا یا وہ واقعتاً مطلب مولوی اللہ وسایہ نے کچھ ایسا کیا تھا؟ کیا ہے آپ کی معلومات؟ کیا ہیں آپ کی معلومات؟ یہ ہیں کہ وہ جو مکان تھا جس کے بارے میں بات یہ خلیفہ صاحب کو پہنچائی گئی تھی کہ وہاں مولوی اللہ وسایہ نے آگ لگائی ہے، اس کے جو مالک ہیں وہ وہاں گول بازار میں جو افضل برادر ہیں دکان جن کی ان کے مالک قریشی اکمل صاحب پہلے جو ہاں جی بڑے بھائی افضل تو نہیں تھے وہاں لیکن قریشی اکمل صاحب وہ ان کی زبانی جو کہ میرے ہمسائے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ بڑی دکھ میں بات میرے ساتھ کی تھی اور یہ بات تو عام لوگوں میں بات چلتی تھی کہ وہ جو وہاں پہ ہے وہ بات کو ایسے انہوں نے بنایا ہے. حالانکہ وہاں پہ خدام نے چند ایک کاغذات وہاں پھینک کے وہاں برآمدے میں مکان ان کا تھا اور وہ انہوں نے رینٹ پہ دینا تھا کسی کو، خالی پڑا تھا مکان. اس میں انہوں نے کاغذات وغیرہ چاند ایک برآمدے میں رکھ کے تو اس کو وہ وہاں پہ دھواں سا وہ کیا. ان کی پلاننگ اس طرح تھی کہ جو وہاں کے جو لوگوں نے سب نے اور پھر اس کے بتایا. اس کے علاوہ وہاں صدران محلہ جتنے ہیں دارالعلوم رحمان کالونی دارالبرکات سب کے صدران کی میٹنگ ہوئی تھی. مسجد مہدی گول بازار کے اندر جو ہے مسجد اس کے اندر میٹنگ ہوئی تھی صدر مومی کی اس کی صدارت میں. اچھا. اب وہاں سے جو صدر اٹھ کے باہر نکلے ہیں تو وہ وہاں سے جو رحمان کالونی کے صدر ہیں عزیز خان صاحب انہوں نے وہ میرے بڑے بہت زیادہ قریبی تعلقات والے ہیں. انہوں نے مجھے باہر آ کے بتایا کہ میں تو ان سے متفق نہیں ہوں. جو وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے سارا کچھ انہوں نے خود کیا ہے. کرنے کے بعد اب یہ ہم سے دستخط کروانا چاہتے ہیں کہ ہم نے رپورٹ بھجوانی ہے خلیفہ صاحب کو. تو میں تو وہاں استعفیٰ دے آیا ہوں. ان کو کہا ہے کہ میں تو استعفیٰ دے رہا ہوں، میں نہیں آپ کے ساتھ کام کر سکتا کیونکہ آپ جھوٹ پہ سائن کروانا چاہتے ہیں. اچھا. اب دوسرا حصہ بات کا یوں ہے کہ وہ جہاں تک ہمیں وہاں تصدیق ملی ہے لوگوں کی گواہیوں سے بھی اور صدر محلہ سے بھی انہوں نے یہ بتایا کہ مولوی اللہ وسایہ تو جا رہا تھا اپنے روڈ کے اوپر اپنے سائیکل پہ جا رہا تھا. وہ ڈگری کالج کے پیچھے اس کا وہ ہے گاؤں تو وہ تو آگے جا رہا تھا. وہاں پہ انہوں نے خدام نے اس کو گھسیٹ کے لے کے آئے ہیں پکڑ کے لے کے آ کے اور یہی بیان اس نے اپنے پولیس تھانے میں مولا اللہ وسایہ نے خود بھی دیا کہ میں تو وہاں سے جا رہا تھا مجھے وہاں سے گھسیٹ کے لائے ہیں پکڑ کے سڑک سے. ایک سیکنڈ یہ میرا خیال ہم اللہ وسایہ کہہ رہے ہیں اگر میں نے بھی شروع میں کہا تو I'm sorry یہ ایکچولی اللہ یار ارشد ہے یہ. اچھا اللہ یار ارشد
अच्छा, नहीं वो इसलिए हो गया है कि वो गांव का नाम है कोट वसाया। अच्छा ठीक है। नहीं, अगर मैंने भी शुरू में अल्लाह वसाया लफ्ज इस्तेमाल किया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि ये अल्लाह यार अरशद है नाम। जी 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 ठीक है। ये अभी नाम इतने याद रखने जो नामुमकिन होते हैं ना। जी जी, हम जुबानी बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये चीज, आपके लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मुझसे गलती हुई होगी। जी जी ठीक है। तो ये मौलवी अल्लाह अरशद के भी बयान है कि उसने पुलिस को किया है कि मैं वहां से गुजर गया था आगे, तो रोड पे जाते हुए मुझे घसीट के वापस लाए हैं, ला के मकान में इन्होंने मुझे मारा पीटा है, और यहाँ तक कि ये जो FIR में उसने दर्ज करवाया कि मेरे मुंह में इन्होंने पेशाब भी किया, और यहाँ तक उसने बयान दिए हैं पुलिस को। अच्छा, अब ये बातें जो है वहाँ का बच्चा जानता है, इतनी वो क्या कहते हैं ज़बाने खल्क को नकारा खुदा समझो। जी जी। अब इतनी लोगों की गवाही जो होती है, अब अदालत में भी गवाही जाती है तो 3 बंदों की या 4 बंदों की गवाही पे वो उसको तस्लीम कर लिया जाता है। नहीं जफर साहब, ये ठीक है, ये ठीक आपकी बात, मैं सिर्फ यही चीज़ जानना चाहिए, इसमें सच्चाई या गलत होने की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक है कि ये मतलब जो सारी बातें आप बता रहे हैं कि ये मालूमात आपके इल्म में कुछ खुद से हैं, कुछ लोगों से, और दूसरे आपके जो दोस्त थे जो उस एक महल्ले के सदर जो रिज़ाइन करके आए, मतलब उनकी ज़ुबानी आपने सुना, मतलब ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गया ये चीज़। एक आपको याद है रबवा में एक कत्ल हुआ था, एक फल फरोश का, गालिबन मोहम्मद अली उसका नाम था जी, वो उसकी बैकग्राउंड क्या है कि मतलब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ? उस पे जाने से पहले एक सेकंड में वो दूसरी बात कर लूं। जी कर लें, करें। ये सारी रिपोर्ट मिर्जा ताहिर अहमद उस वक्त बाहर बैरून मुल्क थे। अच्छा। तो उनको इन्होंने सारी रिपोर्ट भिजवाई थी, और मिर्जा ताहिर अहमद साहब का ऑडियो रिकॉर्डेड खुतबा बाद में आया इस बात पे, और उसके बाद दूसरा खुतबा फिर उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने बयान किया कि मुझे ये सारी गलत रिपोर्ट भिजवाई गई है। अच्छा। इन मौलवियों की तरफ से। हाँ, अच्छा। दो ऑडियो उनकी रिकॉर्डिंग हमने वहाँ मस्जिद बलाल में बैठ के सुनी है, दोनों ऑडियो वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन के साथ मस्जिद है वहाँ पे सुनाई गई है दोनों ही। अच्छा। कि पहली भी सुनाई गई है कि गलत रिपोर्ट मुझे दी गई है, जबकि यूं ये वाकया ऐसे नहीं हुआ, और दूसरी उसके बाद फिर उन्होंने वो इंक्वायरी दूसरी करवाई थी। ठीक हो, ठीक। ये मिर्जा ताहिर अहमद के खुतबात मौजूद है। ओके, थैंक यू सो मच, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अच्छा, अब मोहम्मद अली के बारे में ये कोई ऐसा मर्डर हुआ, कत्ल हुआ था? मोहम्मद अली का जो मर्डर है वो मोहम्मद अली जो फ्रूट फरोश था, वो दारुल नसर में उसकी रिहाइश है, उसकी फैमिली की। ये अहमदी था? हाँ, अहमदी है। अच्छा। अच्छे वो गरीब सी फैमिली है, बड़ी मुखलस अहमदी है। अच्छा। अभी स्टिल वहाँ पे उनका घर है। ओके, ठीक। अच्छा, दारुल नसर में क्या सिलसिला था इसका, क्यों ये कत्ल हुआ? उसमें मैं इब्तिदान बता देता हूँ कि मैं उस वक्त वहाँ रबड़ में नहीं था। अच्छा। उस वक्त, लेकिन मेरी चूंकि सारी फैमिली वहीं थी, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, सब लोग वहीं थे, तो ये सारा कुछ वाकया जो थे वो उन्होंने देखे सुने जो। तो जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे उन्होंने से सारे बयान किए हैं कि वो वहाँ रेलवे स्टेशन के रेलवे क्रॉसिंग, जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे मेन रोड के ऊपर, जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर वहाँ पे वो रेडी पे वो फल फरोख्त किया करता था। ये अक्सा रोड जिसे कहते हैं, अक्सा रोड से जो आती है जी, जो फाटक है, जो फाटक है। हाँ, वही जी। तो उसके रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर वो रेडी पे फल फरोश किया करता था जी। अच्छा, बात ये हुई कि इन्होंने वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगा दी, उसकी अपना जमात की तरफ से, चूंकि उहदे तकसीम ऐसे लोगों को करते हैं जो बिल्कुल कोई गरीब से, जो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो इतने वो पावरफुल ना हो, तो उसकी ड्यूटी लगा दी वहाँ पे। उन्होंने ये सेक्रेटरी तरबियत और सेक्रेटरी तालीम वगैरह की, तो आम ड्यूटी लगा दी। अब वो
रास्ता यहाँ पे अगर आपने देखें तो वहां से रास्ते में से जाएं पीछे की तरफ दरिया की तरफ, तो वहाँ पे क्रिश्चियन आबादी है, कुछ गाने हैं वहाँ पे, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 200-300 गाने हैं क्रिश्चियन आबादी के जो वहाँ पे काम करते हैं गली कूचों में। अच्छा, तो वहाँ ये इनके मिर्जा खानदान के जो मियाँ फैमिली है, मिर्जा नईम और हनीफ और ये दूसरे तीसरे के ही मियाँ, अभी उन सब के नाम मैं क्या गिनूं, ये सारे वहाँ जाया करते थे वहाँ। किस लिए? हाँ, जो वहाँ की जो बातें हमने सुनी है उन ईसाइयों से सुनी है, उनके बंदों से, कि वहाँ पे जाके बैठ के जुआ वगैरह खेलते थे, तो इस तरह के हरकत करते थे, और उनसे ये शराब मंगवा के तो वहीं पे उसके भी ये शौक पूरे किया करते थे। ये मिर्जा मतलब खानदान के, जैसे हम कहते हैं खानदान के लोग। अच्छा, खानदान के कलंडरे जो थे, कलंडरे बहुत सारे, मिर्जा हनीफ, मिर्जा नईम, हनीफ और इस तरह के। अच्छा, ये वहाँ जाया करते थे। फिर उसके बाद ये जो मियाँ क्या कहते हैं, उन ईसाइयों की कुछ बेटियां थीं जो इनके घरों में काम करती थीं, अभी भी करती हैं। वो नौजवान लड़कियां खूब मेकअप करके और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तो वहाँ पे जो इनके घरों में जाया आया करती थी। तो अब वहाँ उनको ये बात करने में क्या हर्ज है, वो किसी से भी कोई डिस्कस कर सकता है कि अब वहाँ 2 आबादियां हैं क्रिश्चियन की। अच्छा। एक वो है, एक रेलवे स्टेशन के साथ है, वहाँ भी 300-400 घर हैं। अच्छा। उनके, और ये सारे उनके लड़कियां, नौजवान लड़कियां इनके घरों में काम करती हैं जी। अच्छा, मिर्जा फैमिली के सारे घरों में। अब अगर इसी चीज को ही देखें, इनके जो मेल मिलाप चले थे, तो उसने जो मोहम्मद अली है उसने अपने सदर मोमी से बात की कि भी ये बात है, ये लोग वहाँ क्यों जाते हैं, रोजाना बिला लगा जाते हैं आते हैं, इनका आना जाना क्यों है वहाँ पे, इसकी निगरानी की जाए। अब आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे इन्होंने कई निज़ाम रखे हुए हैं कि अमूर अम्मा का निज़ाम है, अमूमी का जसूसी के निज़ाम है जी। वो जो जसूसी के निज़ाम है, अब बात होते होते वो दूसरे में हमारे जैसे लोगों की जसूसी तो करके जल्दी से रिपोर्ट पहुंचा देते हैं आगे, लेकिन जब इस तरह के लोग हों, जब वो नजर में आते हैं, तो वो फिर वो बात आ जाती है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे जी। तो वो फिर हर बंदा सोचता है कि मैं ना जाऊं, दूसरा बंदा आगे जाए। अब उन्होंने सदर मोमी ने मुरामा से बात की, भी मैं नहीं बात कर सकता, मुरामा आ गया पे सोच विचार में, अभी मैं बात कैसे करूं। तो बजाय इसके कि वो कोई आगे नाज़िर आला तक बात जाती या किसी और तरफ अथॉरिटी की तरफ जाती, इन्होंने जो नीचे वाले जो होते हैं शाह के वफादार जो जसूसी निजाम को चलाते हैं जी, इन्होंने मिल मिला के तो ये प्लानिंग की। वो उनके साथ वो जो जाया करते थे, मियाँ खानदान के लोग जो जाया करते थे वहाँ, उनके कानून तक बात पहुंच गई कि भी ये हमारे बारे में रिपोर्टें पहुंच रही हैं और इस तरह की हमारी भी वो हो रही है जसूसी वगैरह। तो मकसद ये कि इस वजह से ये कत्ल हुआ। ये उन्होंने, वो बेचारा वहाँ शाम के टाइम छुट्टी करके घर जा रहा था पैदल, रेलवे लाइन के साथ साथ उसका सफर था, वो जाया करता था। आगे जाए तो आगे जाके एक पहाड़ी आती है छोटी सी, दरिया की तरफ जाए तो जी जी जी, तो उस पहाड़ी के पास इसको कत्ल करके तो बोरी में टुकड़े करके बोरी में लाश बंद करके वहाँ रख दी गई पहाड़ी पे। वो गैर आबाद थी पहाड़ी, गैर आबाद थी, वहाँ कोई लोगों का आना जाना नहीं था। तो वो कोई अगले दिन जाके कोई वो जानवरों ने उस बोरी को खींचा तो इधर उधर किया, तो वो वहाँ से वो बरामद हुई लाश। तो फिर वो बात आगे निकली, तो उसकी FIR जब कराई गई तो इन्होंने प्रेशर करके डाल के थाने पे, तो वहाँ पे उसको FIR में बहुत सारी कमजोरियां शामिल कर दी। और उसके बाद बाकी जो वहाँ के थाने को जो
رشوتیں دی گئیں وہ ایک دوسری کہانی ہے. وہ رشوتیں دے کے کیس کو وہاں پہ وہ چلنے نہیں دیا گیا. بیچارے روتے رہے, ان کی بیوی بچے کہ دیکھیں انہوں نے یہ ہمارے پہ ظلم کیا ہے. میں نے وہ اس لیے بات کی ہے کہ ہمارے جو سورسز ہیں ان کی میں بات کی ہے. سورسز یہ ہیں کہ وہ ابھی بھی اس وقت بھی میری سسٹر کی اور ان کی دیوار مشترکہ ہے, گھر ساتھ ساتھ ہے. کون سے محلے میں؟ دارالنصر میں. دارالنصر میں, ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ خلیفہ ثالث کے سسرال ہیں اس محلے میں. یہ کون سے والے سسرال؟ خلیفہ ثالث کے, خلیفہ مرزا ناصر کے یہ والے سسرال جو بعد والے. آپ طاہرہ والے؟ ہاں جی, ڈاکٹر طاہرہ والے. ان کے سامنے گھر ہے. اچھا ٹھیک. محمد علی کا گھر جو. اچھا اب یہ مطلب وہی مرزا ناصر احمد کی بات شروع ہوئی تو مرزا ناصر احمد کی مطلب کا بیٹا لقمان اور مرزا طاہر احمد کی نواسی ندا, جن کا آج کل کیس جو ہے مطلب لندن میں چل رہا ہے اپنے باپ کے خلاف, لقمان کے خلاف, کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور بڑا عرصہ انہوں نے اس لڑکی کو, اپنی بیٹی کو ریپ کیا. اور اسی طرح مرزا مسرور اور ندا کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں اور بھی نام تھے جنہوں نے اس پہ مطلب اس کا ریپ کیا. مثال کے طور پہ محمود شاہ ہے, ڈاکٹر مبشر ہے, اور وہ نواب عامر ہے. تو آپ کے مطلب کیا مطلب اس کے بارے میں کوئی آپ کے یہ کہہ لیں کہ ویوز میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ لقمان کے کردار سے واقف ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ لقمان اس طرح کا ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سارا جو وہ کہہ رہی ہے کہ میرا باپ میرے سے ریپ کرتا رہا, آپ کے خیال میں اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ جی گزارش ہے کہ صرف ہم نے کیا کہنا ہے کہ یا وہاں پہ جب ایک دنیا اس طرح کچھ کہہ رہی ہو تو باقی باتیں کچھ ہم نے خود بھی دیکھی ہوں. لقمان کے اور بھی کئی ایسے قصے ہیں. یہ جب وہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو, غبن وغیرہ کے یہ پیسوں کے ہیر پھیر میں جماعت کے ساتھ. کون سا غبن ظفر صاحب؟ وہ ایک انہوں نے وہ جگہ خریدی تھی, کب خریدی ہے بلکہ اب ان کے پاس ہی ہے. خلیفہ ثالث نے ان دنوں فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں پہ 25 ایکڑ زمین چاہیے ربوہ کے غربی جانب, یہاں پہ وہ دارالصدر کے آخر پہ جو سکویر شکل میں ہو, ایک مربع شکل کی زمین 25 مربع چاہیے, 25 ایکڑ 25 ایکڑ جگہ چاہیے. ہم نے لنگر خانہ بنانا ہے اور لنگر خانے کے ساتھ ارد گرد اس کے کوئی مربیان کے لیے کوئی مکان اور اس طرح کی دیگر ضروریات کے مکان بنائیں گے جماعت کے لیے. تو اس کے لیے ایک سکویر شکل میں وہاں ہمیں زمین چاہیے تو وہ جماعت خریدے. اب اس کے لیے انہوں نے 3 بندوں کی کمیٹی بنائی خلیفہ ثالث نے. ایک تھے اس میں چودھری صلاح الدین صاحب جو اس کے دفتر جائیداد کے چیف ہوتے ہیں, چیف ان کا عہدے کا نام بھی ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے, دفتر جائیداد کے جو آر نال ہوتے ہیں. ایک تو چودھری انور حسین سے وکیل تھے, وہ ایڈوکیٹ شیخو پورہ کے جماعت جی. اور تیسرے میاں لقمان تھے. 3 بندوں کی کمیٹی بنائی کہ آپ وہ ان سے وہ شہیدوں کی زمینیں ہیں وہاں, تو ان سے بات کر کے تو یہ انہوں نے بات چیت ان کے منشی سے بات چیت شروع کی. تو منشی نے ان کو 2 آپشن دے دی. اس نے کہا کہ بھی اگر تو آپ بالکل درمیان میں زمین لیں گے تو سکویر شکل میں, تو آپ کو یہ زمین اس طرح اس قیمت پہ ملے گی. لیکن اگر آپ وہ 25 ایکڑ زمین جو ہے وہ مستطیل شکل میں لے لیں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ, یعنی جس کی چوڑائی 1 ایکڑ ہوگی اور وہ 25 ایکڑ لمبائی میں ہوگی, تو وہ آپ کو اچھا خاصا کمیشن مل سکتا ہے. اچھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ
ان کی بات چیت چلتی رہی. اس وقت تک بات چیت کو انہوں نے نہیں سرے پہنچایا جب تک خلیفہ ثالث نے جانا تھا وہاں مسجد اسپین کی وہاں پہ تو اس کے افتتاح کے لیے یا کیا اس کا ہو رہا تھا. انہوں نے بیرون ملک جانا تھا, اس کا انتظار کیا. چودھری انور حسین صاحب کا جو معمول تھا ان کا یہ تھا کہ خلیفہ صاحب جب بھی ملک سے باہر جایا کرتے تھے تو وہ اپنے خرچ پہ ساتھ ایک اپنا وفاداری کے طور پہ ہی خود جایا کرتے تھے ساتھ ساتھ ہمیشہ دوروں پہ. تو ایک اپنی محبت میں تو وہ چودھری انور حسین باہر چلے گئے کیونکہ ان کا ان کو خطرہ بھی تھا دونوں کو, چودھری صلاح الدین کا. اور یہ دونوں جو تھے دونوں چودھری صلاح الدین اور مرزا لقمان دونوں ایک ہی وہ کیا کہتے ہیں سکے کے دو رخ تھے, تھالی کے چٹے بٹے تھے. اچھا جی. وہ تو ان دونوں نے مل کے اس منشی کے ساتھ خلیفہ صاحب کے بیرون ملک ہوتے ہوئے انہوں نے وہ بات کر لی, کر کے انہوں نے 1.5 کمیشن وہ کما لیا, کما کے تو جو کچھ بھی کرنا تھا اس کا وہ کرا لیا, زمین کی ساری رجسٹری وغیرہ بھی ہوگی, سارے ہو گئے. اب جب خلیفہ صاحب واپس آئے ان کو جب پتا چلا خلیفہ صاحب تو بہت ناراض ہوئے, تو انہوں نے چودھری انور حسین کو بلایا, ان سے پوچھا. انہوں نے کہا جی آپ کو پتا ہے میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ باہر جاتا ہوں, تو میں تو ایک اپنی محبت ہے میری, تو میں اپنے خرچے پہ باہر جاتا ہوں, تو مجھے تو ان کو چاہیے تھا میری انتظار کرتے. انہوں نے میری انتظار کیوں نہیں کی, میری غیر موجودگی میں فائنل کیوں کر دیا. بہرحال اب جب خلیفہ صاحب کے گھر پہ بات آئی تو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے حال کو کھڑا کر لو اور اپنے لیے حال کو نیچے لٹا لو. وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے منڈا نور جمار کھوتے گھوڑے صاحب حلال. تو وہ مرزا صاحب پریشان ہو گئے بھی یہاں مرزا لقمان پہ بات آ رہی ہے, مرزا صاحب چپ کر رہے. انہوں نے اٹھ کے چودھری صلاح الدین کو تو وہاں سے جماعت سے خارج کر دیا, تو وہاں فوری طور پہ اس پہ ایکشن آ گیا. تو مرزا لقمان کو ویسے ہی کہہ دیا کہ تم ادھر ادھر کہیں چھپ چھپا جاؤ, جا کے کہیں لاہور یا پشاور کہیں چل جاؤ. ظفر صاحب سوری, بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ لقمان کا کردار اس میں آ رہا ہے. بات ہم ندا کے بارے میں کہ ندا کے ساتھ جو اس نے کیا, اور مطلب دوسرا روا کے اندر کیا ایسے واقعات میں یہ لقمان ملوث رہا ہے جس میں کچھ خواتین کی باتیں ہوں کہ بھئی یہ ہمیں چھیڑتا ہے یا تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتا رہا, یہ روا میں ایسی باتیں تھیں؟ جی دیکھیں, اب اس زمانے میں اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ یہ موبائل فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے کہ لوگ اس کی فوٹو لے لیں اسی وقت, اور یہ بات تو حقیقت ہے, اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. اب لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں لوگوں نے, اور وہ باتیں کی ہیں, لوگوں نے برا منایا ہے اس چیز کو, اور اس کا اب وہاں کھل کے اظہار ہو نہیں سکتا وہاں, اس لیے کہ وہاں پہ ہر بندہ خلیفہ کا وفادار ہوتا ہے, وہ پھر سختیاں ہوتی ہیں, اس لیے لوگ اب بیچ میں گھر بیٹھے سلگتے رہتے ہیں کہ جی یہ کچھ ہوا ہے, اب کیا کریں, ہم کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں. حکومت ہی ان کی ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. اس لیے وہاں کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ چولیاں اس طرح کرتے ہیں, چولیاں کرتے ہیں جا کے, کوئی امور عامہ میں کوئی کہیں وہاں بندہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے, مرزا لقمان کے خلاف. اب دیکھیں وہاں بے شمار لوگ ہیں جو ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں, کئی اور والنٹیئر کرتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی تنخواہ ملتی ہے, ان کے گھروں میں کام عورتیں بھی کرتی ہیں, مرد بھی کرتے ہیں, لڑکے وغیرہ, اور وہ اتنے کرتے ہیں, اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہمارے کوئی نہ کوئی تعلقات بنے رہیں. اور کئیوں کو لالچ ہوتا ہے کہ لانے, کسی کو نقد پیسے مل گئے, کسی کو کپڑے مل گئے, کسی کو کھانا مل گیا, اور کئیوں کو ویزے کا لالچ ہوتے ہیں کہ میں چلو میں کسی طریقے سے لندن یا ادھر ادھر مجھے میاں صاحب ویزا لگوا دیں گے, یا بی بی جی کوئی میری سفارش کر دے گی. وہ اس طرح کے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے سارے لالچ پہ کام ہوتے ہیں. سو آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مطلب لقمان کے ایسے تعلقات بعض خواتین سے تھے, مطلب اس دور میں بالکل تھے, میں بالکل تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کھل کے سامنے نہیں آ سکتے, اسی لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ بھی ہماری شکایت ہو جائے گی آگے امور عامہ کو, یا ان کو دوسرے جو ان کے چمچے ہیں ان کو, تو پھر ہمارے لیے سختیاں بنیں گی. اس لیے وہ ڈرتے ہوئے سامنے نہیں آتے. اور ہو بھائی یہ تعلقات تو میاں لقمان کے بتھیرے ہیں, میاں فرید کے بتھیرے ہیں, یہ سب لوگ دیکھتے ہیں روز گلیوں سڑکوں میں پھرتے ہوئے, یہ اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں. اور یہ دوسرے
باقی بھی جو ہے یہ ڈاکٹر مبشر کی بات کی ہے آپ نے وہ اس کی اور وہ دوسرے عامر وغیرہ کی، تو یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری شکایت نہیں ہونی۔ اور یہ جو بات اس نے ندا نے اپنے اور مرزا مسرور کے ساتھ اپنی گفتگو میں یہ جو کہا ہے کہ مطلب خاندان کے اپنے مرد اپنی ہی عورتوں کے ساتھ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اس کو پھر اس نے آتا ہے خاص کو اس نے کنجر خانہ کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے اس کو اس کا نام کنجر خانہ رکھا ہے، مطلب قصر خلافت کا جو آتا ہے خاص ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بندے ہی نہیں، ان کی عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ یہ بالکل درست کہہ رہی ہے، وہ 100% درست کر رہی ہے، کہہ رہی ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اشارتاً آپ کو کہ ان کے میاں جو وہاں جاتے ہیں عیسائی کرسچن آبادی میں، وہ جو ہے اس آبادی میں جانا اور لڑکیوں کا میک اپ کرنا اور سارا کچھ ان کو نئے نئے کپڑے پہن کے وہ میوں کے ساتھ بیٹھ کے ساری رات بھر شرابیں پینی، اس کا وہ کیا کہاں تک اس کی کوئی حد بندی ہے؟ اب میاں جتنے میاں ہیں وہ وہاں جاتے ہیں تو پھر وہ جو گھر میں عورتیں بیٹھی ہیں ان کی اکیلی بیٹھی ہیں، انہوں نے بھی تو کسی طرف جانا ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ وہاں کے جو یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو دکانیں ہوتی ہیں ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ کی، یہاں پہ ان کے ڈرامے اور فلمیں وغیرہ کیسٹ جو وہ کیسٹ سپلائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو رابطے ہوتے ہیں بیبیوں کے رابطے ہوتے ہیں، اب ان کی بھی ایک سیکنڈ جی، وہ بھی نہیں ایک سیکنڈ ذرا ایک سیکنڈ ٹھہری جی جی۔ وہ میں یہی بات بتائی تھی کہ وہاں کی جو دکانیں ہیں نا، یہ الیکٹرانکس کی دکانیں ہیں، یہ انہوں نے بے شمار کیسٹس رکھی ہوئی ہیں اس کی۔ میرا خیال میں تو ایک کوئی جانتا ہوں جو گول بازار میں ہوتا تھا احمدیہ ماڈرن سٹور، مطلب بس میرا تو اسی سے واقفیت اور میں کسی کو نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ وہاں پہ تو وہ تو بالکل چھوٹی سی مختصر سی دکان ہے ان کی، اسحاق صاحب نام ہے ان کا، تو احمدیہ مارٹ، تو وہ مختصر سی ہے، اصل دکان بڑی جا کے ادھر وہ خدام الاحمدیہ کے جو مرکزیہ دفتر ہے اس کے سامنے شالیمار ٹی وی ہے، اس کے یہ بہت بڑی دکان ہے جس پہ بے شمار کلیکشن ہے اس کی ڈرامے اور وہ فلمیں وغیرہ، اور اس کے علاوہ آگے اکثر روڈ پہ جائیں وہاں پہ ابھی 2-3 نئی بنی ہیں جی دکانیں، بہت وہاں 4-5 دکانیں تو میرے علم میں ہیں وہاں، بہت بڑی دکانیں، اور یہ جو ان دکانوں پہ وہ بیبیوں کا آنا جانا، بیبیوں کا، اور ان کو گھروں میں بلانا لڑکوں کو کہ بھی فلاں ڈرامے وہ لے کے ہمیں گھر میں دے جائیں جی، تو وہ ڈرامے دے کے دینے جانا آنا، یہ سارے جو قصے ہیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے رہے وہاں۔ وہ تو ان کے لیے باعث سعادت ہے نا جی کہ خدمت کرنی ایک ایسے خاندان کی، اور پھر جو انہوں نے اگر کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ چیز ہمارے لیے لے کے آؤ، تو خدام تو بڑے مطلب اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوں گے نا ان چیزوں کے بارے میں۔ جی لوگ وہاں فری سروس کرنے کوئی سعادت سمجھتے ہیں، اب وہاں جو ان کے گھروں میں خدمت کے لیے جاتے ہیں جی، میں آپ کے گھر کے کام کر دوں، عورتیں بے شمار جاتی ہیں، مرد جاتے ہیں، تو اس طرح کر کے وہ لوگ جاتے ہیں وہاں کی خبریں لے کے آتے ہیں، اب ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فری سروس مل رہی ہے، لیکن وہ جی کہیں، لیکن وہ لوگ جو یہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ باہر جا کے بھی باتیں کریں گے۔